سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بلکہ دل میں اتارنی ہوگی کہ اسلام معاملات کے ساتھ فلی طور پر ڈیل کرتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. اور اس میں مزید بات یہ ہے کہ اسلام معاملات میں ایک فرد کی نہیں پورے معاشرے کو دیکھتا ہے. بالکل ایسا. اور جب اسلام معاشرے کو دیکھتا ہے تو پھر پورے معاشرے کی سطح پر بات ہوتی ہے. جناب اب دیکھیں، تجارت ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے مال حاصل کرنا بھی کوئی عیب نہیں ہے. ایون کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت فرمائی، اصحاب نے فرمائی، دیگر انبیاء اکرام نے فرمائی. لیکن معاملہ کہاں پر خراب ہوتا ہے؟ معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے کہ جب ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ اصولوں کے مطابق کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر مال کمانے کی ہوس اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان یہ تک نہیں سوچتا کہ یہ جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی فکر تک نہ کرے گا کہ جو مال میں حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام. کیا حدیث پاک ہے. اللہ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. لوگ باقاعدہ نام بدل کر سود تک میں مبتلا ہے تو پھر باقی چیزیں تو ایک طرف رکھ دیجیے. اور پھر سوچتے بھی نہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارا دین اس معاملے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، شریعت مطہرہ کی کیا تعلیمات ہیں. اور پھر شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تعلیمات کی طرف نہ جانے کی، وہ یہ کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں دین کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں دین کو بھی اتنا فالو کریں کہ بس ہمارے نفس پر کوئی بات نہ آئے، جہاں اپنے خلاف بات آئے بس مطلب کا دین مرضی کا. اور پھر جب اپنے خلاف کوئی بات آتی ہے تو پھر تعویلات پیش کرتے ہیں. جبکہ اسلامی طرز عمل کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے زمانے خلافت میں یہ التزام فرمایا تھا کہ تجارت وہی کرے گا جو احکام تجارت کو جانتا ہوگا. بالکل. اور جو نہیں جانتا ہوگا اور تجارت کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی. بالکل ٹھیک. یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ دلوں کی سختی، یہ دلوں کی سختی کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم صرف مال کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں، دین کو نہیں دیکھ رہے. تو جب دین کو نہیں دیکھیں گے، صرف مال کی ہوس ہوگی اور اسلام سے ہٹ کر مال کمایا جائے گا تو پھر دلوں کی مطلب آپ دیکھیے سختی کی لیول کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کر دیا، پہلے سے چیزوں کو سٹاک کر دیا اور جب وہ بھرپور انداز سے مطلب نفع سے بیچا، بھائی لوٹ لیا میلہ. ہم نے یہ سیزن تو ہم نے ایسا چھاپا ہے، یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. میں آپ کو ٹپیکل مارکیٹ کے ورڈ یوز کر رہا ہوں. میں یہ مطلب یہ سیزن تو ہم نے ایسا چھاپا ہے صاحب کہ بس کمال ہی کر دیا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے یہ کر لیا تو بس معاملہ ختم ہو گیا. دیکھیں، جب کوئی بھی غلط کام معاشرے کی سطح پر کیا جاتا ہے تو پھر پورے معاشرے پر اس کے اثرات اترتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے بڑا اثر جو اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مصنوعی مہنگائی کا پہاڑ عوام کے سر پر ٹوٹتا ہے. جناب دیکھیں، آپ ایک مڈل کلاس آدمی کی مثال لے لیں، اس کے ویسے ہی اخراجات کتنے زیادہ ہیں. یوٹیلیٹیز کے اخراجات ہیں، تعلیمی معاملات ہیں اور دسیوں چیزیں جس کا برڈن لے کے وہ چل رہا ہے، سوسائٹی میں سروائیو کر رہا ہے. صاحب اب تو گیس کے بلوں نے بجلی نے تو توڑی ہوئی تھی، گیس نے مزید دفنا دیا. اسی طرح یہ سب برڈن لے کے وہ آلریڈی چل رہا ہے. پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ریلیف ملے، تو ریلیف تو کجا الٹا اس کے اوپر برڈن کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور جب برڈن کو بڑھاتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، خودکشی کی سطح بڑھ جاتی ہے. یہ سارے معاملات سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. اچھا، ایک اور امپیکٹ جو سوسائٹی میں اس کی وجہ سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی دیکھیں، پرچیزنگ پاور کم ہونے کا جب اثر ہے نا وہ نیشنل لیول پر پوری مطلب ہمارے معاشی نظام پر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک شخص جب آٹا، دال، چاول، چینی، گھی، تیل اس کو لینے میں ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، بیسک فروٹس نہیں خرید پا رہا ہے، اس کو لے کر پریشان ہے، تو پھر وہ کیا باقی چیزوں کو پرچیز کرے گا اور کیسے معاشی سائیکل ہماری چلے گی؟ یعنی اب وہ چھوڑ دیجئے کہ اس نے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنا قیمے کے سمبوسے کھانے ہیں یا اس نے مشروب کوئی 2-3 مطلب وہ بالکل ختم ہو گیا نا. لوور مڈل کلاس تو مطلب کھجور پانی پر آ چکا ہے یہ، اور اب تو کھجور کی قیمتیں بھی آسمانوں پر ہیں. خیر، اور پھر عوام کی جب پرچیزنگ پاور کم ہو گئی تو پھر آل اوور معاشی سائیکل ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا نقصان جو اس کی وجہ سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکویلٹی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، ایک منافع خور طبقے کی وجہ سے، ایک ان کی لالچ کی وجہ سے حال یہ ہو گیا کہ غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے، اور ان کی جیبیں بھرتی جا رہی ہیں اور غریبوں کی جیبیں خالی ہوتی جا رہی ہیں. لوگ مقروض در مقروض اور پتہ نہیں کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اسلام اس انیکویلٹی کی بالکل مذمت کرتا ہے. اسلام برابری کے ساتھ چلنے کا درس دیتا ہے اور یہاں انیکویلٹی کر کے لوگوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ان کا استحصال کیا جائے. بالکل صحیح.